پروفٹ یوسف علیہ السلام پارٹ 4۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس پارٹ میں اس سے آگے قرآن میں اس قصے کا ذکر یوں ہوا ہے: اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈور لٹکا دیا تو کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا، اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ غلامی کا دور اب یوسف علیہ السلام کے لیے ختم ہو چکا تھا، انہیں کنویں میں ڈالا گیا، اپنے والد سے الگ کیا گیا، اس کنویں سے نکالا گیا، ایک غلام بنایا گیا، ایک بازار میں بیچا گیا، اور کسی اور آدمی کی ملکیت بنائی گئی۔ یہ ساری چیزیں بہت جلد پیش آئیں، اور یوسف علیہ السلام ان سب میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام پریشانیاں یوسف علیہ السلام کی اونچائی کی طرف پہلی سیڑھی تھی۔ اللہ بے شک اپنے ہر کام میں بہترین ہے، اس نے اپنا یہ پلان جاری کیا، حالانکہ دوسرے بھی اپنے پلان بنا رہے تھے، تو اللہ نے ان کے تمام پلانوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے نبوت کا وعدہ کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی محبت اس شخص کے دل میں ڈال دی گئی تھی جس نے انہیں خریدا، اور وہ شخص کوئی چھوٹا انسان نہیں تھا، وہ مصر کی حکومت کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی جب عزیز مصر نے اپنے لوگوں سے ان کے پیروں میں بندھی ہوئی زنجیروں کو نکالنے کو کہا۔ انہیں اس بات پہ بھی تعجب ہوا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ امانت میں خیانت نہ کریں، اور ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا جائے گا اگر وہ اچھے سے رہے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے، ان کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ بہترین طریقے سے رہیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو سکون ملا، آخرکار انہیں ایک جگہ مل گئی تھی اور لوگ مل گئے تھے جو ان کی دیکھ بھال کرتے۔ انہوں نے اللہ کا شکر بار بار کیا اور اس زندگی کے ان سارے دور کے اوپر غور و فکر کیا۔ کچھ ہی دن پہلے انہیں ایک گہرے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا جس سے زندہ نہیں نکلنے کی امید تھی۔ اس کے بعد انہیں بچایا گیا، لیکن انہیں پھر لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن اب وہ ایک بہترین محل میں چل پھر رہے تھے آزادی کے ساتھ، اور وہ تمام کھانوں کا ذائقہ چکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دل اپنے والدین کے لیے تڑپتا تھا اور اپنے بھائی بنیامین کے لیے بھی، ان کے لیے وہ روز روتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کا خادم بنا دیا گیا، وہ کہنا ماننے والے تھے۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تمام شہر میں مشہور ہو گئی تھی، لوگ انہیں اب تک کا سب سے خوبصورت انسان بتانے لگے جسے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ان کے بارے میں لوگ اشعار لکھنے لگے۔ ان کے چہرے سے ایک عجیب طریقے کی خوبصورتی جھلکتی تھی، ان کے اندر کی ان کا دل اور ان کی روح بالکل صاف شفاف تھی، اور یہ چیز ان کے چہرے پہ جھلکتی تھی جس سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے آتے تھے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے۔ خوبصورت سے خوبصورت عورتیں انہیں اپنی طرف مائل کرتیں، لیکن وہ کسی پہ دھیان نہیں دیتے، وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ پیش آتے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے آپ چینل سے ضرور جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔